بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے قیمتی احساس ہے ہمارے پاس۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن نبی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا۔ جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی۔ لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے 800۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ بات تو 1-آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں۔ پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن نے پورا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے۔ کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، لغویات سے اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کرتی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔
تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی. تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقصا مال عبد من صدقہ. فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ فرما دیا، اور ہمارے لیے یہ کافی اور سچی بات یہ ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا. میرے بزرگ فرماتے تھے جب تک کنووں سے پانی نکالا جاتا رہا، تازہ بھی تھا وافر بھی تھا، جب کنووں نے پانی باہر دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ پانی نیچے بھی چلا گیا، گدلا بھی ہو گیا. تو جب وہ باہر دیتے تھے، بانٹتے تھے، نیچے سے سوتے بھی پھوٹتے تھے. تم لوگوں کو راہ خدا میں دیتے رہو، اللہ بھی تمہیں عطا کرتا رہے گا. اللہ اکبر. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی. فالح شخص کے لیے جو شرائط ہیں، ایک تو مال سے محبت نہ کرے، اس کو خیرات کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، نماز میں خشوع اور عجز پیدا کرے، اور ایک خوبی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی پارسائی کے محافظ ہوتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے. وہ آوارہ مزاج نہیں ہوتے، دل پھینک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ کرتے ہیں اور حق صاحب حق تک پہنچاتے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، ان 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا. دور موجود میں بے حیائی پورے عروج پہ ہے. ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا نے قیامت ڈھا دی، اور ماں باپ کی گرفت اولاد پر کمزور ہو گئی. ماحول اتنا حیا سوز ہو گیا کہ اپنے دامن اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا اتنا آسان کام نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود فالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ فالحین میں نام نہیں آئے گا. کہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے، حالات کے تیور کوئی بھی ہو، حسن بجلیاں گرا رہا ہو، خواہشات دیوانی ہوں اور آرزویں مچل رہی ہوں، لیکن اپنی آبرو کا پہرا دے کہ میرا رب میری ہر ادا دیکھ رہا ہے. اور یہ یقین جب انسان کی روح میں اترتا ہے تو پھر حالات کا تیور کچھ بھی کیوں نہ ہو، انسان اپنی آبرو محفوظ رکھتا ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حیا سوز ماحول میں بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کر، دروازے بند کر کے زلیخا بولتی ہے، کالت ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پھر وہ شاہی محل کی شہزادی ہے، اور جناب یوسف جوان رانا ہے، لیکن جب اس نے دعوت پیش کی ہے حسن قدموں میں بچھنے کے لیے، خود بےتاب ہے، تو جناب یوسف کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. یکا یک حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا، اور آپ نے زلیخا سے وہ بات بھی کی، کہا کہ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تیرا یہ جھوٹا معبود ہے تو اس سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا. پھر حضرت یوسف کا یقین اتنا مضبوط ہوا، اتنا روشن ہوا کہ دروازے سامنے مکفل ہوئے تھے، لیکن اس سے اپنی جان چھڑا کر حضرت یوسف بھاگتے ہیں.
دروازے کو تو تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب یوسف تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ دروازے کے قریب جاتے ہیں، زنجیر ٹوٹ کے گر جاتی اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور حضرت یوسف کی عصمت پہ دھبا نہیں آنے پاتا۔ حالات کا رخ کوئی بھی ہو، لیکن جب عزم مصمم ہو کہ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کو رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ پھر مدد کرتا ہے، وہ بند دریچوں کے اندر بھی بندوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم